آپ اور میں بھی چلا لیں، لیکن یاد رہے اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ پورے یقین کامل کے ساتھ سنیے، اس کتاب اللہ میں بار بار ذکر ہوا ہے، اگر رب چاہتا کہ پوری دنیا کا آرڈر صرف ایک ہو، لوگ ایک ہوں، تو پھر اللہ ان سب کو مجبور کر دیتا، لو شاء، اگر وہ چاہتا، لو شاء اللہ، اگر تیرے رب نے چاہا ہوتا، لجعلکم امۃ واحدہ، آپ اور میں صرف ایک ہی ہوتے، ایک گروہ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ، سب ایک، ورلڈ آرڈر ایک، بنانے والا ایک، لیکن تیرے رب نے ایسا نہیں چاہا ہے، اس نے آزادی دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف تیرے خالق اور مالک رحمان کی دعوت ہے، اللہ نے تجھے وجود دے کے، طاقت دے کے، قوت دے کے، نظام اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر تجھے اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے، مشیت دی ہے، اور تجھے صحیح بھی بتایا، غلط بھی بتایا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو کس آرڈر کے تحت چلتا ہے۔ تو بھائیو، اس حوالے سے اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے تو انشاءاللہ مطمئن رہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ جب میرے رب نے چاہتے ہوئے بھی پھر ایسی زبردستی نہیں کی، ممکن ہے کچھ حالات ہوں وقتی طور پہ، اور جو کہا جا رہا ہے یہ ٹیکنالوجیز لگا کر کے آپ کے اندر بھیج کر کے اور پھر آپ کو کنٹرول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مقابلے کی فضا ہے، دیکھتے ہیں، میدان برابر ہے انشاءاللہ العزیز، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز کہ یہ بیماری ہے، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کائنات کا کوئی پتا وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام جب بیماری کا معاملہ آیا تو ادباً عقیدتاً یہ بولا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ حضرات، ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا استعمال کیا ہے کہ جس سے بیماری آئی ہے، کچھ نہ کچھ۔ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور زہر اثر کرتا ہے تو کوئی زہر ہمارے جسم میں اترا ہے، اعتماد کے نام پہ اترا ہے، محبت کے نام پہ اترا ہے، دوا کے نام پہ اترا ہے، پیار کے نام پہ اترا ہے، بھروسے کے نام پہ اترا ہے، کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اپنے اطباء نے، ڈاکٹرز نے، یا جس نے بھی، اپنے ماں باپ نے، اور خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں کھایا، کچھ ہے جو اندر جا رہا ہے، کچھ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ، بچوں کے بچے، جوانوں کے جوان، بزرگوں کے بزرگ، یوں اگر اس لپیٹ میں ہیں، کوئی گوشت کے نام پہ، کوئی پروٹین کے نام پہ، کوئی کسی نام پہ ہمارے وجود میں کچھ بھیجا جا رہا ہے جس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس کے لیے اگر یہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے طبیب کو، ڈاکٹر کو، ہماری لیبارٹری کو، اور بیماریوں کے بارے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنے ساتھ مخلص ہو کے سوچنا ہوگا، پھر جا کر کے علاج ممکن ہے۔ اگر تشخیص صحیح نہ ہو، طبیب کی نیت صحیح نہ ہو، اور علاج کروانے والے کے لیے اس کے ہاتھ میں پیسہ ہو لیکن اسے رزلٹ پراپر اور صحیح نہ مل رہا ہو، تو حضرات پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جن کے پڑھنے کا سلوگن یہ تھا کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، اگر وہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر وہ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے وجود میں سے ہیں۔ کہیں ہماری سوچ اور ہماری فکر مادہ اور پیسہ پیچھے ہے تو پھر ہمارا علاج جب تک خود مخلص نہیں ہوتے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اور بیماری کا معاملہ یاد رہے، آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ذرا 83 سے آگے پڑھیے گا۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب دنیا کے طبیب جواب دے جائیں، بیماری ختم تو ہونی ہوتی ہے، لیکن جب اعتماد اٹھ جائیں، جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں،
تو پھر آواز کے لیے کوئی ہستی ہے، بلانا مت۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو بلایا، اور یاد رہے کہ بیماری کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی وبا ہوتی ہے، کبھی ابتلا ہوتی ہے، تینوں شکلوں میں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، انی مسنی الضر۔ آپ بھی اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کر کے پکاریے گا۔ اگر آپ کو یہ عقیدہ ملا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا صرف اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، پالن ہار اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، رب کا لفظ یہاں لانا اور پھر پکارنا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھے ایسی بیماری لگی ہے کہ میرا نقصان در نقصان کرتی چلی گئی، ضرر پہ ضرر، نقصان پہ نقصان، وجود جسم ڈھانچہ بن گیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ جس رحم میں پانی کی بوند کو تو نے اتنا وجود عطا کر دیا تھا، وہ وجود گھلتا گھلتا پھر ڈھانچہ بن رہا ہے۔ اللہ اگر تو ماں کے رحم میں بنا سکتا ہے، پال سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو ارحم الراحمین 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مہربان ہے۔ مجھے تیری رحمت چاہیے۔ تو پھر میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بیماری نے انشاءاللہ جانا تو ہے، اپنے رحمان رب کے ساتھ رابطہ مستقل رکھنا ہے۔ مجھے یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں اس واقعے کو بیان کروں۔ ایوب علیہ السلام کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ بچا ہی کچھ نہیں تھا، بہت کچھ دیا تھا رب نے، محلات، گھر، خاندان، سب ختم ہو گیا تھا سوائے ایک بیوی کے، اور اس بیوی کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بہت کچھ لکھا گیا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن تھک ہار کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے کچھ لاتے ہوئے کہ جسے چھوت کی بیماری سمجھ کر کے آج کی زبان میں سائیڈ پہ کر دیا گیا تھا، کرنٹینہ میں تھے، کوئی ٹچ نہیں کرے، قریب سے بھی مت گزرے، بیماری لگے گی۔ اللہ اکبر۔ راستے میں گھوڑے کے اوپر ایک بابا جی سفید داڑھی کے ساتھ نظر آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان بابا جی کی شکل میں ہے، اور آ کر کے کیا بولا؟ پریشان ہو؟ کہا جی۔ کہا ایسے کرو، گوشت لو، گوشت لو، اور اپنے شوہر کو ٹچ کر کے راستے میں چھوڑ دو، جس کو لگے گا یا چھوئے گا بیماری اس کو لگ جائے گی، تیرے شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ بندہ جب حالات سے ستایا ہوا ہوتا ہے، اور بیماری بسا اوقات انسان کو ایمان اور عقیدے سے سائیڈ پہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ پیغمبر کی بیوی ہے اور کچھ غلط بھی نہیں ہے، 18 سال، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 18 سال بیماری، ابھی تو ہمیں چند ماہ ہوئے ہیں، پیغمبر نے، جرم بھی کوئی نہیں، بتائیے پیغمبر ہیں، ہماری طرح کے وہ جرائم تو نہیں تھے۔ اب آئے اور یہ سوچا، بات آ کر کے اپنے شوہر سے کی، ابھی کیا نہیں ہے، مگر بیماری 18 سال کھینچتی رہی، نوچتی رہی، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ کہا اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے۔ حضرات، بہت کچھ کہا جاتا ہے عورتوں کے حقوق میں، اگر عورت کو آپ عقیدہ سیفٹی کے طور پہ نہیں دے سکے تو کعبہ کے رب کی قسم آپ نے عورت کا کوئی تحفظ نہیں کیا، عورت کا کوئی تحفظ نہیں کیا۔ جب دعا کی گئی اور یہ سوچ تھی، مالک فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ان کی بات سنی اور قبول کی، اور جو ان پہ دکھ تھا، درد تھا، ہم نے وہ ساری تکلیفیں ٹال دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا، ہم نے ان کو اہل بھی دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، ان کو مال بھی دیا اور جتنا تھا اسے ڈبل کر کے دیا۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، جو بیماری میں بھی میرے بندے بن کے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے۔ حضرات، اگر بیماری ہے تو بندگی مت چھوڑنا، دعائیں التجائیں مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے صحت دی اور انہوں نے کہا کہ تیار ہو جا، میں نے جو قسم کھائی تھی وہ اپنی پوری کرنی ہے۔
اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی بھیج دی، تیری بیوی بھی غلط نہیں تھی لیکن حالات نے تنگ اتنا کر دیا تھا، بات بھی تیری سچی ہے، عقیدے پہ کمپرومائز بھی نہیں ہے، ایک 100 اکٹھے تن کے لمبے کیجئے، جھاڑو ٹائپ مفسرین نے لکھا ہے، اس کو باندھیے اور مار لیجئے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور اس کی وفا کا جو تقاضا ہے مجھے اس کی بھی لاج رکھنی۔ حضرات عقیدے پہ کمپرومائز بیماری میں نہیں۔ اور اگر یہ بیماری سزا ہے، بیماری سزا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں یہ بیماری ہے تو وَمَا مِن دَاءٍ إِلَّا وَقَدْ أَنزَلَ لَهُ دَوَاء، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی رب نے دوا نہ اتاری ہو، دوا ہے۔ اور اگر یہ جرم کی سزا ہے رب اس میں بھی پکڑتا ہے، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، اگر قوموں میں بدکاری پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے،